بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں ایک لڑکی نے بھیجی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آج کل کسی بھی رشتے کو غلط نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، ان رشتوں کو بھی جن کو بڑے پیار اور انسانیت کے ساتھ لوگ آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن آج کل ہر رشتے کو لوگ میلا کر دیتے ہیں۔ میں آج جو کچھ آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ میری زندگی کا سب سے تلخ تجربہ ہے۔ یہ کہانی میری ماں، میرے بھائی اور میری بھابھی کے درمیان جڑے ہوئے ایک الجھے رشتے کی ہے، جس نے ہمارے گھر کو ایک قیامت کا سامنا کروا دیا۔ میری ماں اور میرے بھائی کا رشتہ ہمیشہ سے ہی بہت خاص تھا۔ شاید بھائی کی پیدائش کے بعد سے ہی ان دونوں کے بیچ ایک انکہی محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ ماں ہمیشہ بھائی کو اپنے قریب رکھتی تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا اور بھائی سب سے پہلے ماں کے پاس جا کر مشورہ لیتا۔ بھائی کے لیے ماں بالکل ایسے ہی تھی جیسے دنیا کے ہر مسئلے کا حل امی کے پاس ہی ہے۔ اس کی ماں سے محبت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ خاندان میں تو یہاں تک بھی باتیں ہونے لگی کہ اس گھر میں جس نے بھی بہو بن کے جانا ہے اس کو تو وقت ہی نہیں ملے گا۔ یہ ماں بیٹا آپس میں ہی اتنے مشغول ہیں۔ ان کی اس بات کا دوسرا مطلب یہ تھا جس سے میری ماں کا دل جل جاتا تھا اور میرے بھائی کو غصہ آ جاتا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم نے خاندان میں شادی نہیں کرنی، ہم خاندان سے باہر سے لڑکی لے کر آئیں گے، اور باہر سے ہی لڑکی لے کر آئے بھی تھے۔ میرے لیے یہ سب کچھ نارمل تھا، اور بھائی کا امی کے ساتھ زیادہ پیار کرنا، امی کا بھی کہنا کہ مجھے تو اپنے بیٹے سے زیادہ پیار ہے، دونوں کا ایک ساتھ بیٹھنا، چائے پینا، ایک پلیٹ میں کھانا کھانا۔ لیکن ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں چیزیں نارمل ہوتی ہیں وہ کسی اور کے لیے عجیب بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سب بہت معمولی تھا، مگر جب بھابھی ہمارے گھر آئی تو یہ سب ان کے لیے نیا تھا۔ بھابھی کو شروع سے ہی بھائی کے ساتھ ماں کی محبت پر اعتراض تھا، اور انہوں نے ہمیشہ بھائی سے شکایت کی کہ وہ ماں کے بہت قریب ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور اس کی شروعات بھی بڑے برے طریقے سے ہوئی تھی۔ دراصل ایسا ہوا تھا کہ جب بھابھی شادی کر کے ہمارے گھر آ گئی تو ان کا ہمارے گھر میں پہلا دن تھا۔ ہم لوگ زیادہ دیر سے واپس نہیں آئے تھے کیونکہ زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی کم ہی بلایا تھا۔ امی کہتی تھی کہ یہ لوگ صرف نظر ہی لگاتے ہیں، اور میری بھابھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا بھائی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ شادی کی رات تھی اور بھابھی اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں ہی ان کو چھوڑ کر آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے چائے بنا دو، تو میں نے ان کے لیے اچھی سبزی بنا لی، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دوپٹہ اتار کے بیٹھ جائیں۔ شادی گرمی میں ہوئی تھی تو ذرا موسم بھی نارمل ہی تھا۔ کہنے لگی کہ نہیں، ایسے کیسے دوپٹہ اتار دو، جس کے لیے تیار ہوئی ہوں وہ تو مجھے دیکھ لے۔ میں تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں، اور مجھے تو بہت شوق تھا دلہن بننے کا۔ جب تک وہ مجھے نہیں دیکھتا میں تو اپنی کوئی بھی چیز نہیں ہٹاؤں گی۔ اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ اتنی گرمی میں دلہن بننا کتنا مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی، مجھے ان کے چھوٹے چھوٹے خواب اچھے لگے۔ ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ تیار ہوئی تو جس کے لیے وہ تیار ہوئی ہو وہ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور وہ اس کو دیکھے، اس کی تعریف کرے، تو اس میں کیا برا ہے۔ میں نے بھابھی کو ان کی جگہ پہ بٹھا دیا اور انہوں نے چائے پی لی۔ اس کے بعد میں نے ان کا لہنگا بیڈ پہ پھیلا کے ان کو اچھے طریقے سے بٹھایا، جیسے کہ روایتی انداز میں دلہن کو بٹھایا جاتا ہے۔ میری بھابھی بھی پرانے خیالات کی تھی۔ اچھی بات ہے، ورنہ آج کل کون اس طرح سوچتا ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے بھابھی کے کمرے میں جانا پڑا، جبکہ میں ان کو وہاں بٹھا کے خود واپس آ گئی تھی۔ میں نے ان کی 2-4 تصویریں بھی بنائی اور وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے واپس اس لیے جانا پڑا کیونکہ مجھے ان کو کوئی خبر سنانی تھی جو انہیں بالکل بھی پسند آنے والی نہیں تھی، لیکن اب بتانا تو تھا ہی، ورنہ کیا وہ ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ میں نے بھابھی کے کمرے کا رخ کیا تو وہ یہی سمجھی کہ شاید ان کا شوہر آ گیا۔ انہوں نے شرما کے نظریں نیچے کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی، تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو
ان کے چہرے پہ ایک تلخی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، آپ کپڑے بدل کے سو جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ یہ کہہ چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنا ہار سنگھار دکھائے بغیر کپڑے نہیں بدلوں گی، اور اب میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ کپڑے بدل کے سو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو غصہ ہی آنا تھا۔ کہنے لگی کہ کیونکہ کیا ہو گیا، تمہارا بھائی ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن امی کا تو تھوڑا موڈ خراب ہو گیا، جذباتی ہو گئی ہیں اور رو رہی ہے، اس لیے آج بھائی ان کے کمرے میں ہی سوئیں گے۔ میری بھابھی نے کہا کہ کیا مطلب، ان کے کمرے میں سوئیں گے یا تمہارا بھائی پہلے بھی ان کے کمرے میں سوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، کبھی کبھی بھائی بھی وہاں جا کے سو جاتے ہیں، جب میرا موڈ خراب ہوتا ہے تو میں بھی وہاں جا کے سو جاتی ہوں، ہماری ماں ہے نا، اور بچپن سے ہی ان کے ساتھ سونے کی عادت ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ کہنے لگی کہ تم اپنے کو کہو کہ میں انتظار کر رہی ہوں تو وہ آ جائیں گے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، جب بھائی امی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سونے کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر ان کا ارادہ نہیں بدلتا۔ میں نے کہا کہ آپ کپڑے بدل کے سو جائیں، میں آپ کی مدد کر دوں؟ تو کہنے لگی کہ بس میں خود ہی کر لوں گی، تم چلی جاؤ۔ ظاہر ہے ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں بھی زیادہ نہیں بولی اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے کمرے میں چھانک کے دیکھا تو وہ کپڑے وغیرہ تو وہی والے پہن کے بیٹھی تھی، لیکن جیولری اتار رہی تھی اور ان کے چہرے پہ بہت غصہ تھا۔ بھائی نے ساری رات امی کے کمرے میں ہی گزار دی اور صبح صبح اسے اپنے کپڑے بدلنے تھے اور اس کا سارا سامان تو اس کے کمرے میں تھا، تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد مجھے میری ماں نے کہا کہ جا کر دونوں کو بلا لاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ جب میں کمرے کی طرف گئی تو میں ان کی باتیں سننے لگی۔ بھابھی نے کیا تو کہنے لگے کہ امی کی طبیعت بھی خراب تھی اور وہ بہت تھک گئی تھی اور ان کا موڈ بھی خراب تھا، اس لیے میں وہیں رک گیا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جس دن بھائی کی شادی ہوئی اسی دن ہمارے بابا کی برسی تھی۔ یہ اتفاق سے ہوا تھا اور امی بہت زیادہ پریشان تھی، اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ آج اگر وہ زندہ ہوتا تو تمہیں بھی دلہے کے روپ میں دیکھتا تو کتنا خوش ہوتا۔ اس بات پہ امی کا موڈ خراب ہو گیا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو بھائی نے کہا کہ وہ ادھر ہی رہیں گے۔ امی نے تو ان کو کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، لیکن وہ خود ہی نہیں مان رہے تھے۔ یہی بات وہ بھابھی کو بھی بتا رہے تھے پر وہ آگے سے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ غصہ کر رہی تھی۔ پھر اسی طرح اور بہت سی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہونے لگی، جیسے کہ امی اور بھائی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے اور ایک ہی پلیٹ میں تو کھانا وہی لوگ کھاتے تھے اور ایک ہی پلیٹ میں تو کھانا وہی لوگ کھاتے ہیں نا جنہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہو، یا اپنی محبت جتانے پر یہ تو ہمارے گھر میں یہ کام سی بات تھی۔ امی اور بھائی ہمیشہ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے۔ کوئی ایسا آئٹم ہوتا جو امی نے نہ کھانا ہوتا تو پھر بھائی کے لیے الگ سے پلیٹ میں رکھ دیتے۔ اب وہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے اور بھابھی کو یہ بات بھی بری لگ گئی، پر وہ بولی نہیں۔ یا بھائی کا آفس سے آ کے سیدھا امی کے کمرے میں چلے جانا، آفس سے آتے ہوئے امی کے لیے کچھ لے کر آنا، یہ سب کچھ بھابھی کو عجیب لگتا تھا۔ بھائی کبھی کبھی ہنستے ہوئے ٹال دیتا، کبھی سنجیدہ ہو کر سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر بھابھی کو لگتا کہ ماں اور بھائی کے رشتے میں کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن بھابھی نے مجھ سے بات کی، وہ کہنے لگی کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری ماں اور بھائی کا رشتہ عام ماں بیٹے جیسا نہیں ہے؟ میں سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی۔ تو کہنے لگی کہ خود ہی تو سوچو، یہ سب کچھ عجیب نہیں؟ تمہیں نہیں لگتا کہ عجیب ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا، اور پتہ نہیں آپ کو کیا عجیب لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا بھی کون سا انوکھا رشتہ ہے ماں بیٹے کا؟ کیا تمہاری ماں دنیا کی پہلی ماں ہے اور تمہارا بھائی دنیا کا پہلا بھائی ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ جب امی کی شادی ہوئی تو 3 سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی اور لوگوں نے ان کو بہت طعنے دیے کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ بہت برا وقت تھا اور وہ ان کے لیے بار بار اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، بیٹا مانگتی تھی، اور پتہ نہیں کتنی منتیں مرادیں مانگی انہوں نے، اور پھر بھائی اس دنیا میں آیا، اسی لیے ان کو بھائی سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2 سال بعد
میں پیدا ہو گئی۔ وہ مجھے بھی چڑھانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹی ہو تم سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، چھوٹی بیٹی ہو، لیکن کبھی میں نے آنٹی جی کو تمہارے ساتھ تو اتنے پیار سے پیش آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو اس کی لگام تھوڑی سی چھوڑنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، آپ شاید اس چیز کو سمجھ نہیں رہی، تھوڑے دن تک گھر میں رہیں گی نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آنے لگے گا۔ لیکن بھابھی تو پھر بھابھی تھی نا، انہوں نے یہ بھی تو بتانا تھا کہ میں کسی اور گھر سے آئی ہوں۔ ہمیشہ یہی بات لڑکی کے لیے کہی جاتی ہے کہ اس کو کوئی اپنا نہیں سمجھتا، لیکن کچھ لڑکیاں بھی تو سسرال کو کبھی بھی اپنا گھر نہیں سمجھتی۔ انہوں نے بھی عجیب عجیب باتیں کرنی شروع کر دی، کبھی کچھ کہتی، کبھی کوئی بات کر دیتی، کچھ نہ کچھ ان کی زبان سے نکل ہی جاتا تھا۔ ایک دن تو کہنے لگی کہ کوئی انوکھی ہی محبت ہے ان ماں بیٹے کی، بالکل ایسی محبت جیسے ماں بیٹے کی نہ ہو، میاں بیوی کی ہو۔ ان کی زبان سے یہ بات کیا نکلی، میں کچن میں کھڑی تھی اور میرے سامنے بول کے چلی گئی۔ اگر بھائی یا امی کے سامنے بولی ہوتی تو ان کے دل پہ کیا گزرتی، وہ تو جیتے جی ہی مر جاتے۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میری ماں اور بھائی کے درمیان جو محبت تھی وہ پاکیزہ تھی، میں نے کبھی اس میں کوئی غلطی نہیں دیکھی، مگر بھابھی کے شک نے ہماری زندگیوں کو ایک عجیب موڑ پر لا کھڑا کر دیا۔ پہلے تو یہ باتیں خود سے سوچتی تھی یا دل میں کرتی رہتی تھی، اب تو انہوں نے سب کے سامنے یہ باتیں کرنی شروع کر دی۔ دبے دبے لفظوں میں بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ بھائی سے تو الگ لڑائیاں کرتی تھی اور ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، کمرے سے باہر آوازیں آتی تھی اور میری ماں پریشان ہوتی کہ یہ دونوں کیوں لڑ رہے ہیں، ابھی تو ان کی شادی ہوئی ہے، ان کو نہیں لڑنا چاہیے۔ لیکن اب ہم ان کی لڑائی میں کیا کہہ سکتے تھے، جب وہ زیادہ لڑتے تو سمجھ آ جاتی کہ کس موضوع پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے ایک دن امی سے کہا کہ امی، ہم بڑے ہیں اور ہم پہلے سے بھائی کو جانتے ہیں، ہمارا گھر ہے، بھابھی یہاں پر آئی ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم بھائی اور بھابھی کو ہنی مون پہ بھیج دیتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی تو میری ماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ہنی مون؟ تجھے پتہ ہے آج تک ہمارے خاندان میں کوئی بھی ہنی مون پر نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ امی، کیا لوگوں کی باتیں کرنا اور ہمارے خاندان والے کون سے ہمارے ساتھ اچھے ہیں؟ وہ ابھی تو باتیں کرتے ہیں نا ہمارے خلاف، ہم ان کی بات کیوں سنیں؟ بھائی اور بھابھی کو کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہوگا، نہیں تو کل کو کچھ ہو گیا تو پھر یہی خاندان والے کہانیاں سننے کے لیے آ جائیں گے اور سوال کریں گے کہ کیوں، کیا ہوا، اچھی لڑکی تو تھی، کیوں چلی گئی آپ کے گھر سے؟ میری ماں نے کہا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے، اور ویسے بھی ان کی شادی کو مہینہ ہو گیا ہے، ہم کہیں گے کہ سیر کرنے گئے ہیں، یہ ہنی مون کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ میں ہنس پڑی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سیر کرنے کا کہہ دیں گے، لیکن چلیں بھائی سے بات کریں، کیونکہ آپ نے کہنا ہے تو انہوں نے ماننا ہے، ورنہ تو مانیں گے نہیں۔ میری ماں نے رات کو بھائی سے یہ بات کر دی، لیکن اپنے کمرے میں بلا کر کی۔ بھائی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ امی کوئی بات کہتی اور بھائی نہ مانتا، اسی لیے بھائی بھی مان گیا۔ لیکن مجھے بھائی نے کہا کہ تم جا کے بھابھی کو یہ خبر نہ سنا دینا، اپنے پیٹ میں رکھو اس بات کو، میں اس کو سرپرائز دوں گا۔ اور میں نے کہا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، بھابھی بہت خوش ہو جائے گی۔ آج ہی بھابھی ہمارے ساتھ موڈ بنا کے بیٹھی تھی، لیکن میں نے برا نہیں منایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس طرح کسی اور گھر میں جانا اور پھر وسط ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، شاید وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ خیر، میں بھی دل ہی دل میں خوش تھی اور میری ماں بھی برے انسان نہیں تھی، وہ بہت اچھی انسان تھی، ورنہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی۔ اور واقعی ہمارے خاندان میں آج تک کوئی بھی اپنی بیوی کو لے کر کہیں نہیں گیا تھا۔ ویسے یہ کوئی فخر کرنے کی بات نہیں تھی، میاں بیوی کو سیر کرنے جانا چاہیے۔ بھائی نے بھابھی کو بتا دیا کہ ہم لوگ سیر کرنے جا رہے ہیں اور مری کی ٹکٹیں بھی بک کروا دی، لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ بیچ میں امی کی بھی ٹکٹ تھی اور میری بھی، تو ہم سب حیران رہ گئے اور بھابھی کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھائی نے کہا کہ اور کیا سارے مل کے جائیں گے، ہنی مون تھوڑی ہے، ہنی مون تو شادی کے بعد ہوتا ہے،
ہم تو سیر کرنے جا رہے ہیں اور پھر امی اور بہن کو اکیلا چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا ہوں نا۔ چلو چلو سارے تیاری کرو۔ تبھی بھائی کہہ رہا تھا کہ تم کسی کو کچھ نہ بتانا، میں سرپرائز دوں گا۔ یہی اس کا سرپرائز تھا کہ ہم سب لوگ جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے آفس سے چھٹیاں بھی لے لی اور پیسے بھی جمع کر لیے تھے۔ ادھر ادھر سے پیسے پکڑے تھے تاکہ اچھے سے مزے کر کے آئیں۔ آج کل سیر پہ جانا کون سا آسان تھا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا، تو کہنے لگا کہ پھر تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہم نے سوچا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر بھابھی بھی نہیں جا پائے گی، اسی لیے ہم بھی ساتھ چلے گئے۔ وہاں پہ ان لوگوں کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے، لیکن بھابھی نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ اپنی ماں اور بہن کو ہی لے جاؤ ہنی مون پہ، بلکہ بہن کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اکیلی کیسے رہوں گی، اپنی ماں کو لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے ایسی بات کہی تو بھائی کا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا، لیکن میری ماں سامنے آ گئی اور اس نے کہا کہ بیٹا، ہمارے خاندان میں مرد اپنی بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی، یہ تم کیا کرنے لگے تھے؟ میری ماں تو بھائی کو ہی دے، میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی، یہ تم کیا کرنے لگے تھے؟ میری ماں تو بھائی کو ہی ڈانٹنے لگی۔ میرے بھائی نے کہا کہ امی آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ میری ماں تو میری بھابھی کے حق میں ہی کھڑی تھی، لیکن میری بھابھی کہنے لگی کہ اب میرے سامنے یہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی آپس میں پلان بنا لیا کہ سارے مل کے جائیں گے، اور اب جب یہ بات میرے سامنے آ گئی تو آپس میں لڑکے میرے سامنے تماشے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ، جہاں مرضی جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پہلے مری جا چکی ہوں اور مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ ہم تو حیران تھے کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا، بھابھی نے پتہ نہیں اپنے دل میں کیا کیا سوچ لیا۔ بھائی کی شادی کو کچھ ہی ماہ ہوئے تھے، مگر اس دوران بھابھی کے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوئی وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ بار بار ماں اور بھائی کے تعلق پر سوال اٹھاتی اور ہر بار بھائی ان کے سامنے خاموش ہو جاتا۔ ماں کو بھابھی کے ان خیالات کا علم نہیں تھا، وہ یہ سمجھتی تھی کہ بھابھی بس اپنا حق لینے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہے، یا بس اسے لڑنا ہے اور یا اپنے آپ کو محسوس کروانا ہے کہ میں بھی ہوں اس گھر میں، میرا بھی راج چلے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی بھائی اور ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں سوچ رہی تھی، ورنہ شاید وہ خود ہی بات کو سنبھال لیتی۔ کوئی بھی نہ گیا اور ٹکٹ کینسل کروا دیے گئے۔ بات ختم ہو گئی اور امی کو بھی بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا کہ چلے جاتے بچے، تمہارے بھائی کو بیچ میں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتا اور وہ بھی خوش ہو جاتی، کیونکہ بھابھی کے گھر سے بھی فون آ گیا تھا۔ ان کی ماں نے بھی باتوں باتوں میں شکایت کی تھی کہ آپ کا بیٹا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پرانے خیالات کا ہے، آپ لوگوں کو بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، اگر اپنی بیوی کو لے کر جاؤ، خود ہی اس نے پلان بنایا۔ انہوں نے بھی امی کو باتیں سنا دی اور میں نے امی سے کہا کہ آپ کو بولنا چاہیے تھا نا امی۔ امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ سب کچھ جب ہوا تھا تو اس کے بعد گھر کا ماحول کچھ دن تک بڑا ہی خراب تھا۔ برا ہی لگتا ہے کہ آپ کہیں جانے کی تیاری کر کے بیٹھو، بیگ پیک ہو جائیں اور دل میں ایکسائٹمنٹ آ جائے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ اب آپ جا نہیں سکتے۔ بھائی اور بھابھی تو ایک دوسرے کو بلا بھی نہیں رہے تھے۔ پھر امی نے دونوں کو بٹھایا اور کہا کہ ایک دوسرے سے صلح کرو۔ جس گھر میں میاں بیوی آپس میں منہ بنا کے رکھتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اس گھر میں نحوست بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت بھابھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ خیر، ان دونوں نے صلح کر لی اور امی نے کہا کہ اب اپنی بیوی کو سیر کروانے کے لیے لے جاؤ اور جہاں یہ کہے گی وہاں لے کر جانا۔ لیکن بھائی نے کہا کہ امی، میں نے آپ کی بات مان کر صلح تو کہے گی وہاں لے کر جانا۔ لیکن بھائی نے کہا کہ امی، میں نے آپ کی بات مان کر صلح تو کر لی ہے، پر میں اسے کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ بھابھی کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھا، آپ کی بات مان کے مجھ سے صلح کی ہے، اگر آپ نہیں کہتی تو یہ 4-5 سال بھی مجھ سے بات نہ کرتا۔ آپ کا غلام ہے غلام، اور آپ ہیں کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھابھی نے پہلے لحاظ کیا لیکن ابھی سارے لحاظ ختم کر دیے اور کہا کہ پھر سے آپ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی آپس میں ٹیم بنی ہوئی ہے اور خود کوئی اور بات کرتے ہیں، میرے سامنے کوئی اور بات کرتے ہیں، مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ میں سب سے بڑی پریشان تھی،
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سارے معاملے میں صحیح کون تھا، بھابھی ٹھیک تھی یا بھائی۔ میں نے اپنی دوست کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ میرے قریبی دوست تھی اور میرے گھر بھی آتی رہتی تھی۔ اس سے میں نے بتایا تو کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری بھابھی کیسے ٹھیک ہے، ماں اور بیٹے کے رشتے پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ انگلی اٹھانے والی بات تو ان کی غلط ہے، لیکن دیکھو تمہارے بھائی کو یہ ٹائم اپنی بیوی کو دینا چاہیے نا، ماں سے محبت ہے تو ماں تو گھر میں ہی ہے نا، ماں کہیں جا تو نہیں رہی، ماں سے رشتہ تو ہمیشہ رہے گا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اسے بڑے پیار اور محبت سے سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور شروع کے دن تو بڑے خاص ہوتے ہیں۔ بھائی کو چاہیے کہ تھوڑا بھابھی کو بھی ٹائم دے لے، ماں کو بھی سمجھائے کہ تمہارے بھائی کی غلطی ہے، اس سارے معاملے میں اسے اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ میری دوست کے ساتھ بھی میری بحث ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، بھائی بہت اچھا ہے، خیال کرتا ہے اور ان کو کہیں آنے جانے سے روکتا نہیں ہے، پیسے دیتا ہے، خرچے دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج کل مرد عورتوں کو خرچہ نہیں دیتے، ان کو ان کے گھر نہیں جانے دیتے، اور میرا بھائی تو بہت اچھا ہے۔ میری امی بہت اچھی ہیں اور میں رہی تھی کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی، اسی لیے اسے ان باتوں کے بارے میں زیادہ پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بھابھی کا دماغ الجھا ہوا ہے اور اسے تمہارے بھائی کے وقت اور پیار کی ضرورت ہے، اور وہ اس پیار اور وقت کے لیے ترس رہی ہے، اسی لیے وہ عجیب طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ، اپنی ماں سے کہو کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ جو وقت بیوی کا ہے وہ ماں کو نہیں دے سکتا۔ خیر مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن بھابھی کو کبھی کبھی دیکھتی تھی تو مجھے بھی برا لگتا تھا۔ ابھی ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے خوش رہنے کے دن تھے، لیکن وہ اداس ہی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے ان کو کہا کہ تیار ہو جائیں، تھوڑا تیار ہو کے رہا کرے، تو کہنے لگی کہ کس کو دکھاؤں تیار ہو کے، تمہارے بھائی کو تمہاری ماں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ بھابھی آپ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ بھابھی آپ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ جو دیکھتی ہوں وہی سوچتی ہوں، اور تم بھی مجھ سے زیادہ فری نہ ہوا کرو، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب آپس میں ملے ہوئے اور میں اکیلی ہوں، تم تینوں نے ٹیم بنا رکھی ہے۔ میں تو غلطی کر بیٹھی تھی جو میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیا، مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا بھائی تمہاری ماں کا غلام ہے، اور ایسے مرد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کی بیویاں انہیں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی کو کوئی اور مل جائے گی اور مجھے بھی کوئی اور مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ بھابھی ایسی باتیں نہیں کریں، میرا دل ڈرتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تمہارے دل کو تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ برا تم لوگ میرے ساتھ کر رہے ہو نا، وہ تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ تمہاری ماں اور تمہارا بھائی مل کے نا تمہارا نصیب لکھ رہے ہیں، جو میرے ساتھ کرو گے کل کو وہی تمہارے ساتھ ہونے والی باتیں کر رہی تھی۔ میں بھی چپ ہو گئی، اور اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک رات ایسی آئی جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اس رات میری ماں اور بھائی ایک ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے اور بھابھی نے اچانک دروازہ کھول دیا۔ ان کی آنکھوں میں آگ تھی اور انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ماں پر الزام لگا دیا۔ آپ کا بھائی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بھابھی کا یہ سوال ہمارے گھر میں زلزلہ لے آیا۔ میری ماں کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا اور بھائی تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ بھابھی کے الفاظ گونج رہے تھے کہ جیسے پورے گھر کی دیواریں ان کے شک سے لرزنے لگی ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا دن بھی آئے گا جب ہمارے گھر کا امن اور سکون یوں بکھر جائے گا۔ میرے بھائی کے چہرے پر حیرت اور صدمے کے آثار واضح تھے، جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے اور آپ کا بیٹا اس ٹائم یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کو اپنی بیوی کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا نا، یہ یہاں کیوں آپ کے گھٹنوں سے لگا بیٹھا ہے؟ اور آپ اس کو نہیں سمجھا رہے کہ جائے اپنی بیوی کے کمرے میں جائے؟ آپ کے اس بیٹے کو ذرا سا احساس نہیں کہ آج میری سالگرہ ہے اور مجھے تھوڑا سا وقت دینے کی بجائے یہاں پر آپ کی ٹانگیں دبا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے اور ثواب کما رہا ہے، اور بیوی کا خیال رکھنا اس کا فرض نہیں ہے کیا؟ یہ تربیت کی ہے آپ نے اس کی؟ آج بھابھی کی سالگرہ تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا، ظاہر ہے وہ پورا دن انتظار کرتی رہی کہ بھائی کب ان سے بات کریں گے اور کب ان کو وش کریں گے اور کب گفٹ دیں گے یا کہیں لے جائیں گے، اور
اب رات ہو گئی تھی اور 12 بجنے کا وقت گزر گیا تھا۔ ان کی سالگرہ ختم ہو گئی تھی، تبھی وہ غصے سے پاگلوں کی طرح یہاں بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اب ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھی۔ کوئی پرواہ نہیں آپ لوگوں کو میری گھر میں، پڑے ہوئے کسی فرنیچر کی طرح پڑی رہتی ہوں اور سوچا تھا کہ آج تو میری قدر کی جائے گی، کوئی تو ہوگا جس کو یاد ہوگا، لیکن آج بھی آپ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کے بیٹھی ہیں، اسے کمرے میں آنے نہیں دے رہی کہ وہ کمرے میں آئے گا تو مجھ سے کوئی بات کرے گا۔ ارے اگر اتنا ہی پیار تھا اپنے بیٹے سے تو شادی ہی کیوں کروائی؟ کیوں کسی کی بیٹی کو لا کر ذلیل کروا رہی ہیں آپ؟ اور کل فون پر اپنے رشتہ دار کو کیا کہہ رہی تھی کہ ابھی تک ان کے ہاں اولاد کی کوئی خوشخبری نہیں ہے، یہی بات کی تھی نا آپ نے؟ میری ماں چپ چاپ یہ سب کچھ سن رہی تھی کیونکہ انہوں نے واقعی کل کسی کو فون پر یہ بات کی تھی۔ شاید اس عورت نے پوچھا تو امی نے کہہ دیا کہ نہیں ابھی تک تو بچہ نہیں ہو رہا۔ اب میری بھابھی تو فضولیات بکنے پہ اتر آئی تھی، کہنے لگی کہ کیسے ہوگا بچہ جب آپ کا بیٹا مجھے وقت ہی نہیں دے گا اور ہمارے رشتے کو اہمیت ہی نہیں دے گا۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور ہمارے گھر میں اس طرح کی باتیں کھلم کھلا نہیں کہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اسے بیوی کی ضرورت ہی نہیں تھی اور وہ آپ کے ساتھ ہی خوش ہے۔ ماں جو ہمیشہ مضبوط دکھتی تھی اس لمحے میں بالکل خاموش ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا درد تھا اور شاید انہیں اپنی محبت پر ایسا شک کبھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ بھابھی کی باتوں نے جیسے ان کے دل کو چھلنی کر دیا۔ بھابھی نے اپنی بات جاری رکھی اور آپ دونوں کا یہ رشتہ میری سمجھ سے باہر ہے، ایک ماں اور بیٹے میں اتنی قربت، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے لہجے میں تلخی تھی اور جیسے وہ اپنی ہی خیالات میں ڈوب چکی تھی اور کچھ سننے کو تو تیار ہی نہ تھی۔ میرے بھائی نے آہستہ سے کہا کہ ماریا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ ماں اور میرے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ پاک ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اس کی آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں کچھ نہیں بولی۔ بس آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں کچھ نہیں بولی، بس ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ماں نے اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سا فیصلہ کن اظہار لاتے ہوئے بھابھی کی طرف دیکھا۔ تم نے میرے اور اپنے شوہر کے رشتے پر سوال اٹھایا ہے۔ ماں کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹی کی طرح سمجھا، لیکن تم نے میری محبت کو گناہ سمجھا۔ ان کے الفاظ جیسے بھابھی کے دل میں گڑتے جا رہے تھے، مگر بھابھی کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں یہی سوال ہے میرا، بھابھی نے تلخی سے جواب دیا۔ آخر ایک ماں اور ایک بیٹا ہر وقت ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی پلیٹ میں کھانا، ایک ہی کمرے میں سونا، یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ سنتے ہی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ بات ہے، تم نے وہ محبت نہیں دیکھی جو ماں بیٹی کے درمیان ہوتی ہے، تم نے اسے صرف شک کی نظر سے دیکھا۔ ماں کا لہجہ کانپ رہا تھا اور میرے دل میں ان کے لیے بے حد رحم آ رہا تھا۔ بھائی نے بھابھی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماریا یہ سب غلط فہمی ہے، میری ماں نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے اور میں نے ہمیشہ ان کی خدمت کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ مگر بھابھی کی آنکھوں میں وہی شک اور بدگمانی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور آج تمہاری سالگرہ تھی، مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا۔ میں کمرے میں ہی آ رہا تھا اور امی بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ تم کمرے میں جاؤ، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ میری غلطی صرف اتنی سی ہے کہ میں ماں کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے دیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ تم میری بیوی ہو تو تم سمجھ جاؤ گی، لیکن تم تو سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں ہو۔ بھابھی کہنے لگی کہ اب مجھے کچھ نہیں سمجھنا، میں تو یہاں سے جا رہی آیا تو ماں کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ میرا بھائی تو پتھر کا ہو گیا کیونکہ اس کے سامنے کبھی کسی نے ماں کے لیے ایسا لفظ تک نہیں بولا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میں بھی چپ تھی، لیکن اب امی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسی لمحے ماں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یا بی بی فاطمہ، میری پاک محبت کو گناہ سمجھا گیا ہے، اگر میں نے اپنی اولاد کے ساتھ کوئی غلطی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن اگر میری محبت پاک ہے اور کوئی اس پر الزام لگا رہا ہے تو اسے اس کا جواب دو۔ ماں کے یہ الفاظ جیسے ہوا میں گونجنے لگے۔
کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی اور میں نے کبھی ماں کو اس طرح دعا مانگتے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے وقت نے اپنی رفتار روک دی ہو۔ بھابھی نے ماں کی دعا کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات قسمت کچھ اور ہی فیصلہ سنانے والی تھی۔ اچانک بھابھی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور ان کی سانسیں تیز ہو گئی، جیسے انہیں کسی نے جکڑ لیا ہو۔ وہ اپنی گردن کو ہاتھوں سے پکڑنے لگی اور ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیرت سے چیخنے لگی اور پورا گھر ہل گیا۔ بھائی اور میں فوراً بھابھی کی طرف دوڑے اور وہ زمین پر گرنے والی تھی کہ بھائی نے انہیں پکڑ لیا۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا اور ان کی سانسیں بے حد تیز ہو چکی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں بے حد تکلیف تھی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے بھابھی کو دیکھتی رہی، جیسے ان کے دل میں کوئی بڑا بوجھ ہو۔ بھابھی کی حالت ہر لمحہ بگڑتی جا رہی تھی اور ان کا جسم جیسے بے جان ہو رہا تھا، اور ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ بھائی کی آواز لرز رہی تھی کہ ماریا، کیا ہو رہا ہے؟ بتاؤ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کیا تمہارا سانس بند ہو رہا ہے؟ کیا محسوس کر رہی ہو تم؟ کچھ تو بتاؤ، بتانے کی کوشش کرو۔ وہ کچھ بتاتی تو ہم کچھ کر پاتے۔ کیا ان کا سانس بند ہو رہا تھا یا ان کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا؟ کچھ بتاتی تو اس طرح سے مدد کی جا سکتی تھی، لیکن وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ مگر بھابھی کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے فوراً ماں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کونے میں کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر دکھ اور حیرانی کے عجیب امتزاج تھے، جیسے وہ خود اس سب پر یقین نہیں کر پا رہی کہ یہ سب ان کی دعا کے بعد ہوا ہے۔ ماں کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں کوئی خوشی یا فتح کا نشان نہیں تھا۔ وہ بس بے بس دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ اپنی ہی دعا کے نچ پر پچھتا رہی ہوں۔ بھائی نے جلدی سے بھابھی کو سہارا دیتے ہوئے کہا کہ فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ۔ میں جلدی سے بھاگی اور فون اٹھا کر ڈاکٹر کو بلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے دماغ میں بھابھی کی وہ باتیں گونج رہی تھی جو انہوں نے ماں اور بھائی کے رشتے پر شک کرتے ہوئے کہی۔ کیا یہ سب اس کی بدگمانی کا نتیجہ تھا؟ کیا واقعی ماں کی دعا نے ان پر کوئی اثر کیا؟ بھائی بار بار بھابھی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ان کی حالت ہر لمحے بگڑ رہی تھی اور ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر پہنچا تو بھابھی تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی اور ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور فوراً انہیں ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ ہم سب کے دل دھڑک رہے تھے، جیسے موت کا سایہ ہمارے گھر پر منڈلا رہا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کو اس طرح سے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ جیسے جھاگ بیٹھ جاتی ہے۔ ابھی تو وہ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی پوری قوت سے چلا رہی تھی، جو ان کے منہ میں آ رہا تھا وہ بول رہی تھی، بالکل اپنے ہوش اور حواس میں تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ان کی طبیعت پہلے تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، بالکل صحیح طریقے سے بول رہی تھی، اور ابھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہاتھوں سے ہی نکل گئی ہے اور اس دنیا میں ہی نہیں رہیں گی۔ ہسپتال پہنچنے پر بھابھی کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ بھائی کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، جیسے وہ خود بھی خوفزدہ ہو۔ ماں خاموشی سے ہسپتال کے کونے میں بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں ایک ہی جگہ پر جم گئی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہوں کہ کیا انہوں نے کچھ غلط کیا یا یہ سب تقدیر کا کھیل تھا۔ ڈاکٹرز بھابھی کا معائنہ کر رہے تھے اور ہمیں باہر انتظار کرنے کا کہا گیا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا جو اب بھی چپ تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ماں نے ایک طویل سانس لی اور کہا کہ بیٹا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری دعا اس قدر فوری اثر کرے گی۔ میں نے بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بی بی فاطمہ کا نام لیا تھا، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے الفاظ میں ندامت کا احساس تھا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ماں، آپ نے جو کیا وہ اپنی بے عزتی کے جواب میں تھا۔ آپ کی نیت صاف تھی، شاید یہ سب صرف بدگمانی کا نتیجہ ہے، مگر دل میں میرے بھی کئی سوال تھے۔ کیا واقعی بدگمانی کا نتیجہ تھا؟
या माँ की दुआ की ताकत ने वाकई भाभी पर असर किया था। चंद घंटे गुजर गए और आखिरकार डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा संजीदा था। आपकी भाभी की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है। शायद कुछ वक्त लगेगा, मगर वो ठीक हो जाएंगी। उन्हें शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है। शायद कुछ वक्त लगेगा, मगर वो ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर सबने सुख का सांस लिया, मगर एक खौफ अब भी हमारे दिलों में बाकी था। ये बताया गया था कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, और इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जज्बात में होता है, तो उसके साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये अलामात नर्वस ब्रेकडाउन की नहीं थी। ऐसे लगता था कि भाभी ने अपनी आंखों से कुछ देखा था, कोई ऐसा मंजर जिसको वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डर गई थी। अस्पताल से वापस आते हुए भाई के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, और वो माँ की तरफ देखने से भी कतरा रहा था, जैसे उसके दिल में कोई सवाल हो, मगर वो पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। घर पहुंचने पर माँ ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से कहा कि अल्लाह की कुदरत के आगे हम सब बेबस हैं। मैंने अपने दिल की बात कही, मगर वो दिल की बात अल्फाज में पछतावा था, और मैंने महसूस किया कि माँ खुद भी सूरत हाल से परेशान है। भाभी को चंद दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, मगर वो बिल्कुल बदली हुई थी। उनके चेहरे पर वही गुस्सा और बदगुमानी न थी। वो खामोश रहने लगी और माँ के सामने आने से कतराने लगी। हम लोग तो पहले भी भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करते थे, मगर वो कोई काम करती तो ठीक, अगर नहीं करती तो हम उनको कभी जाकर नहीं कहते थे कि आकर काम कर दो। और अभी तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही थी कि अस्पताल में भी वो कुछ खा नहीं रही थी। भाई ने सारा वक्त उनके साथ ही गुजारा था, और अस्पताल वालों ने कहा कि एक ही आदमी रुक सकता है, तो भाई वहाँ पे रुक गया। और हमने भी भाई को कहा कि आप ही रुक जाएं, क्योंकि पहले ही टाइम ना देने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन भाई ने बताया था कि मैं जितनी देर भी वहाँ पे था, वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी, मेरी तरफ तो देखती भी नहीं थी। लगता है कि नाराज़ है। भाभी के अस्पताल से वापसी के बाद हमारे घर में एक गहरी खामोशी छा गई। वो कभी बहुत बोलने वाली और हर बात में हिस्सा लेने वाली थी, मगर अब वो अपने आप में सिमट गई थी। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक न थी, और उनके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सा सकूत रहता था। मेरे भाई की परेशानी बढ़ती जा रही थी, और भाभी की ये खामोशी उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो हर मुमकिन तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करता और उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करता, मगर भाई की आंखों में एक अजीब सा खौफ और बेयकीनी थी, जैसे वो किसी के साए से डरती हो। माँ भी अब ज़्यादातर खामोश रहने लगी थी, और उनके दिल में कहीं न कहीं वही नदामत छुपी हुई थी। भाई अक्सर रात को जागता और भाभी के साथ बैठकर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करता। मैंने कई बार दरवाजे की दर्ज से देखा कि वो भाभी के पास बैठा रहता और उनके हाथ पकड़ता और धीमी आवाज़ में कहता कि मारिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और माँ की मोहब्बत में कभी कोई नापाकी नहीं थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और उसको समझाने की कोशिश करते थे, मगर वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती थी, ना अच्छा ना बुरा, कोई जवाब नहीं देती थी। कहीं खोई रहती थी और ऐसे लगता था कि जैसे ज़ुबान पे ताला लग गया हो। अजीब बात यह थी कि जब से ये सब कुछ हुआ था और हमें एक लफ्ज़ नहीं बोला था। ऐसा भी तो होता है कि हादसों के नतीजे में कभी कभी इंसान बोलने की ताकत से ही महरूम हो जाता है। कहीं भाभी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ था? अस्पताल वालों को फ़ोन करके फिर से पूछा तो उन्होंने कोई बात की थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि वैसे हमें ठीक से याद नहीं, लेकिन हमने तो उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। अब भाई उनको वक्त भी दे रहा था और उनके मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मगर भाभी की आंखों में जैसे वो एतमाद ही नहीं रहा था। वो किसी रोबोट की तरह सब कुछ सुनती, सर हिला देती, मगर बोलती कुछ नहीं थी। ये तब्दीली ना सिर्फ भाई के लिए बल्कि हमारे सबके लिए नाकाबिले फ़हम थी। मुझे माँ की बातें याद आती कि उन्होंने बीबी फ़ातिमा का नाम लेकर दुआ की थी, और वो दुआ इतनी ताकतवर साबित हुई कि भाभी के दिल में पक्की हुई बदगुमानी का किला ढह गया। कई दिन गुजर गए और हमारी ज़िंदगी एक रूटीन में चलती रही।
मगर भाभी की खामोशी का असर पूरे घर पर था। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे कि पता नहीं बोल भी पाएंगी या नहीं, और फिर उन्होंने ज़रूरत के तहत बोलना शुरू कर दिया। अभी ऐसा था कि ज़्यादातर वक्त तो चुप ही रहती थी, यानी कि ज़िंदगी को अजीब सा बना लिया था। वो उन्हें जैसे अपने हाथों में कुछ कैद कर लिया था, जैसा कि उन्हें नहीं देना चाहती थी। जैसे अपने हाथों में कुछ कैद कर लिया था, जैसा कि उन्हें नहीं देना चाहती थी। अगर 24 घंटे का दिन है तो यूँ समझ लें कि वो 20 घंटे तो बोलती ही नहीं थी। वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त बोलती और ज़्यादातर अपने कमरे में वक्त गुजारती। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, मगर हर बार वो मुझे किसी बहाने से टाल देती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भाभी ने पहली बार माँ के सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया। उस दिन का मंजर मेरे जहन में आज भी ताज़ा है। माँ किचन में खाना बना रही थी और भाभी चुपचाप उनके पीछे जा खड़ी हुई। माँ ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में नरमी और मोहब्बत थी, जैसे वो भाभी को माफ़ करने को तैयार हो। भाभी की आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी और कहने लगी कि माँ जी, मैं गलत थी। मैंने जो सोचा वो गुनाह था। और उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने माँ के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगी। माँ के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगी। माँ का दिल बहुत नरम था और वो फ़ौरन भाभी को उठाकर गले से लगा लिया। बेटी, मोहब्बत में कोई शक की जगह नहीं होती। जो हुआ वो भूल जाओ। हम सब इंसान हैं और गलतियाँ करते हैं। माँ की आंखों में आंसू थे और उनके लहजे में सच्ची मोहब्बत थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल भी भर आया और मैंने पहली बार देखा कि भाभी ने अपने दिल का बोझ हल्का किया था और माँ ने उन्हें अपनी बेपुनाह मोहब्बत से माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद भाभी की खामोशी में कुछ कमी आने लगी और वो थोड़ा बोलने लगी, थोड़ा हंसने लगी, मगर एक बात जो कभी ख़त्म नहीं हुई वो थी कि उनकी आंखों में वही खौफ और शर्मिंदगी। वो हमेशा के लिए माँ के सामने शर्मिंदा हो गई थी और माँ ने कहा कि कुछ वक्त उन लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। तो हम लोग अपनी खाला के घर चले गए, लेकिन जब वापस आए तब भी भाभी का मूड ऐसा ही था। अब वो हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भाई को भी समझाया कि तुम अपनी बीवी को टाइम दो और अपनी बीवी के पास बैठा करो। जब ऑफिस से आते हो तो सीधा उसको मिलने के लिए जाया करो। इससे पूछो कि कैसी हो, दिन कैसा गुजरा। तुमने अभी तक तमाशा बना रखा है। अम्मी ने भाई को अच्छी तरह डांटा, बल्कि भाई को ये सारी सूरत हाल का जिम्मेदार भी करार दे दिया। भाई भी चुप होके अब सब कुछ सुनता रहा। उसने भी कहा कि हाँ, मेरी गलती है और अब मुझे अपने दोस्त की बात भी समझ आई। वो भी ठीक कह रही थी कि भाभी को जानबूझ के हम इस मुकाम तक लाए थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।